خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا ومولانا ومولانا وملجانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر ماذا ترى. قال الله تعالى في كلامه المجيد في مقام آخر مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. تو صبح من گزراری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکم محروم جامی را دراں یا رسول اللہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہیں ہے دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم مثال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. قدر پھلاندہ بلبل جانے تے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے تے مردے کھاون والی. قدر نبی دا ایک ہی جانن تے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے وچ مدینے. قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی، قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے اصحابی. قدر یوسف دا معلوم ہویا تے بھائیاں مصر گیاں نو، قدر نبی دا معلوم ہو سی تے قبراں وچ پیاں نو. خس خس جنہ او یارو قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھایا سائیاں. میں نیواں او میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، بھلا تھی وے انہاں اچیاں دا جنہاں نیویاں نال نبھائی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. محمد کی
محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ جل مجد الکریم سے کی پاک بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ التجا ہے کہ جو آیہ کریمہ ناچیز نے تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارکہ کے متعلق حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو اور مجھے سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی، اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالی نے امتحان عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے رب کے ہر امتحان میں کامیاب ہوتے گئے، اپنے رب سے محبت، اپنے اللہ سے پیار، اپنے خلیل سے محبت، اس محبت کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ جس وقت آپ کا بچپن تھا، آپ کی عمر 9 تھی، جس جگہ پر آپ کی پیدائش ہوئی وہ لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارہا انہیں روکا کہ ایسی چیز کی تم عبادت کرتے ہو، ایسی چیز کی تم الہ مانتے ہو، خدا مانتے ہو، جو نہ ہل سکتا ہے، نہ حرکت ہے، نہ برکت ہے، اور اپنے جسم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے، فرمایا بتوں کو تم پوجا کرتے ہو۔ یہ طبیعت مبارک میں لڑک پن سے ہی تھا کہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وتیرہ، یہ عادت مبارک ساری قوم کو تھی۔ اس قوم کی یہ ایک طریقہ تھا کہ ایک میلہ، ایک جشن کا سماں بناتے تھے۔ میلے اور جشن کے سماں میں وہ صبح کے وقت ان بتوں کے سامنے شیرینی، مٹھائیاں اور کھانا کا خوب اہتمام کر کے رکھ جاتے، اور پھر لاہ و لاہ میں سارا دن گزار کے پھر جب شام کو واپس آتے، اسی رکھے ہوئے اپنے جو شیرینیاں ہیں، جو مٹھائیاں ہیں، انہی کو رکھ کے انہی کو کھاتے اور سمجھتے کہ یہ تبرکات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے طریقے دیکھے تو جس وقت وہ اپنے اس جشن کے لیے جا رہے ہیں اور وہ مٹھائیاں ان بتوں کے آگے رکھ رہے ہیں اور اپنے لاہ و لعب میں مشغول ہو گئے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہمارے ساتھ چلو، تو آپ نے فرمایا انی سقیم، اور سقیم کے بے شمار معنی ہیں، مطالب ہے۔ تو چونکہ ارادہ کیا تھا اللہ کے لیے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کا، تو آپ نے ان کو جانے سے اعراض فرمایا اور تشریف نہ لے گئے ساتھ۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارا علاقہ، سارے لوگ اپنے لاہ و لا میں مشغول ہو گئے، ایک ہتھوڑا لیا اپنے ہاتھ میں، ایک ہتھوڑا لیا اور ہتھوڑا لے کے اس بت کدے میں داخل ہو گئے، ہتھوڑا لے کے اس بت کدے میں داخل ہو گئے۔ اللہ والے جو ہیں، اللہ والوں کو بتوں سے دشمنی ہوتی، اللہ والوں کو بتوں سے دشمنی ہے۔ اس دشمنی کا ثبوت دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس بت کدے میں داخل ہوئے، داخل ہو کے سامنے ان کی مٹھائیاں پڑی تھی۔ فرمایا کیا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہو؟ یہ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے تھا۔ کھاؤ، تمہارے سامنے مٹھائیاں پڑی ہیں، کھاؤ، کیا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہو؟ فرمایا جس وقت وہ بت سے انہوں نے کیا کرنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے داہنے ہاتھ سے ایک ہتھوڑی کی ایک ضرب جو ہے بڑے بت کے دائیں کندھے پر دی، پھر اسی طرح بتوں کو توڑتے 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 ساروں کا حشر نشر کر دیا، حشر نشر کر کے واپس تشریف فرماؤ۔ جس وقت یہ قوم واپس آتی ہے، جب وہ اپنے بت کدے میں داخل ہوتے ہیں پرانے طریقے کے مطابق کہ ہم کھائیں پیئیں، ہمارا جو سامان ہے اس کو کھائیں پیئیں، تو جب وہ داخل ہوئے دیکھا کہ بتوں کی حالت خراب ہے، ان میں کوہرام مچ گئی۔ اب بیٹھ گئے یہ فیصلہ کرنے یہ کس نے کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ مبارک تھا سب جانتے تھے، ساروں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کام ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں جو ایسا کام کرے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں جو ایسا کام۔ آپ کے پاس آ گئے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے، کہا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال ہوگا۔ میں پوچھو ان سے کس نے کیا ہے ان کا یہ حال، یہ معقولی جواب، پوچھو ان سے کس نے کیا ہے یہ حال۔ تو چونکہ وہ کافر تھے اور کافر تسلیم کرنے والا نہ تھا، تو ان کو معقولی دلیلیں کچھ سمجھ نہ آئیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورے کے ساتھ ایک آگ کا بہت بڑا چکھا جلایا جائے، اس آگ کے چکھے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ اس فیصلے میں انہوں نے اپنی کوشش کی، پوری لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک بہت بڑا چکھا جلا دیا۔ یہ پہلا امتحان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آ رہا ہے۔ میں نے کہا نا آپ نے امتحانوں میں کامیابیاں آتا اور امتحان آتے ہیں اللہ کے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان دے کے دیکھتا ہے کون ثابت قدم ہے اور کون ثابت قدم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کے، اب وہ جو چکھا جلایا گیا تھا وہ دور دور تک اس کی آگ کے تو سے قریب نہیں جایا جاتا۔ اب مشورہ کیا کیسے اس کو ڈالا جائے، تو شیطان کی رہنمائی سے، وقت نہیں میں تفسیر سے عرض کرتا، شیطان کی رہنمائی سے یہ فیصلہ ہوا کہ ایک منجنیق سی بنائی جائے اور اس منجنیق کو چکر دے کر گھمایا جائے، پھر رسوں کو توڑ دیا جائے تو خود بخود ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ چکھے آگ میں تشریف فرماؤ۔ یہ شیطان کے مشورے سے ان شیطانوں نے جب یہ منجنیق بنا دی، یہ آگ کا چکھا جل گیا، اور انہوں نے آگ کے چکھے کے لیے یہ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، ساروں کو انہوں نے کہا جس سے جتنی طاقت ہے وہ پیسہ دے یا لکڑی دے۔ نہیں ہے سمجھ آپ لوگ، نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے بس صرف علماء کا ہے، یہ مولویوں کا ہے، وہ کریں تو کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا۔ دیکھو کفر نے جب حق کا مقابلہ کیا ہے تو مل کر جانی اور مالی مقابلہ کیا، اور حق کا بھی حق ہے
کہ وہ مل کر جانی اور مالی مقابلہ کریں. اللہ کی نصرت حق کے ساتھ ہے، حق کی ہمیشہ جیت ہوگی. جب انہوں نے مال اکٹھا کر کے جلا دیا، میں اختلافی بات کا قائل نہیں، لیکن جو قرآن و حدیث میں تفاسیر میں جو باتیں ہیں وہ تو میں آپ کو بتاتا جاؤں. فرمایا یہ جو چھپکلی ہے، بعض اس کے لیے بھی کہتے ہیں اور بعض جو کوٹ کرلا ہوتا ہے اس کی، یہ جو چھپکلی ہے نا، یہ اس اتنے بڑے تاؤ کو کہ 1 میل تک اس کا تاؤ تھا، یہ دور سے بیٹھ کر پھونکے دیتی تھی. یہ دور سے بیٹھ کر پھونکے دیتی تھی. اور پھونکے کس لیے؟ کہ آگ بھڑکے. آگ یا سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ بالکل فیل کر دیتے ہیں حقیقت میں. تھوڑا سا ساتھ میرے بولیں، مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، کوئی بات اور یہ نہیں ہو رہی. یا نیند ہے تو پھر سونا ہے تو یہ بھی بتا دیں ہم ٹھیک ہے سوئی مال سنا رہے ہیں، کچھ بات ساتھ کیا کریں. اور سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ایک درخت جنت میں پیدا فرما دیتا ہے. حدیث پاک میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے. اب اس درخت کی شان کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک وہ درخت اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے. قیامت تک وہ درخت اس بندے پڑھنے والے کے لیے، قائل کے لیے، پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے گا. فرمایا اکثر ذکر اللہ ہے. حدیث پاک فرمایا اکثر ذکر اللہ ہے حتی یقال مجنون. اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ کہیں یہ مجنون ہے. نہیں آئی سمجھ؟ اب ایسا ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ کہیں یہ مجنون ہے. تو یہ ذکر اللہ ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ. اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ مجنون ہے. لوگ جب یہ کہیں کہ یہ جنون کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے تو اس ذکر کو ذکر کہا گیا ہے. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، یہ حدیث پاک نہیں ہے، سمجھنا حدیث پاک نہیں. سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تو میں سے مومن کوئی نہیں ہو سکتا حتی یقال انہ مجنون، جب تک اس کو یہ نہ کہا جائے کہ مجنون. اس کی تفسیر ہے اکثر ذکر اللہ ہے. اللہ کا ذکر بار بار کرو، ایسا ذکر کرو اللہ کا، ایسا ذکر کرو. فرمایا کہ معلوم ہو کہ یہ بندہ ذکر میں مجنون ہو گیا ہے تو یہ کمال ذکر ہے. اور آپ تو صرف ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں کہتے. حقیقت میں یہ مل جل کے خدا کی عبادت ہے، یہ اجتماعی عبادت ہے. قرآن کا سننا، قرآن کی تفسیر کا سننا. ہم نے اونٹ پٹانگ باتیں کرنی ہوتی تو ہم اونٹ پٹانگ سنا کے آپ کو خوش کر دیتے. الحمدللہ جو بھی بات ہوگی کتب سے ہوگی، جو بھی بات حدیث سے ہوگی. میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ وہ چھپکلی جو ہے وہ پھونکے دیتی تھی. کیوں؟ کہ آگ بھڑکے. یہ بغض ہے نبی کا. نہیں آتی سمجھ آ رہا آپ؟ یہ بغض ہے، بغض ہے نبی کی ذات سے، بغض ہے نبی کی ذات سے. اللہ نے فرمایا فرشتوں کو میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو سجدہ کرو. سب فرشتوں نے کر دیا، ابلیس نے نہ کیا. بغض تھا نبوت. نہیں آ رہی سمجھ یار آپ؟ یار کوئی مارے گا تو مجھے مارے گا، ریکارڈ ہو رہا ہے، مارے گا تو مجھے مارے گا. اب تو ہم نے ریکارڈ بھی شروع کر دیا ہے. تو یہ بغض ہے. جبریل امین نے دیکھا کہ ہم نے سب نے سجدہ کیا ہے. جبریل امین کے امامت میں سجدہ ہوا، ہم نے سب نے سجدہ کیا ہے، اور ابلیس لائن نے نہیں کیا. یہ کان من الکافر ہو گیا، کافرین میں سے ہو گیا، اور ہم مسلمانوں میں سے ہو گئے. اب ایک سجدہ کر کے دیکھا یہ کافر ہے اور ہم خدا کے ماننے والے ہیں، خدا کے نبی کو ماننے، اسی شکر میں دوسرا سجدہ کر دیں. نہیں آ رہی سمجھ؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ یہ دوسرا سجدہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ دیکھو کتب اٹھا کر، یہ جبریل امین کا شکر ہے. اور شکر کا مطلب مقصد کیا بنتا ہے؟ شکر کس بات کا ہو رہا ہے؟ شکر یہ ہو رہا ہے کہ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، خدا کے نبی کو بھی مانتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ؟ شکر ہے یہ، ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، خدا کے رسول کو بھی مانتے ہیں. اور جو خدا کو بھی مانے، خدا کے رسول کو بھی مانے، وہ دو سجدوں کا حقدار ہے. ایک سجدہ بھی ہے اور دوسرا سجدہ بھی خدا نے اپنی بارگاہ میں اسے عطا فرمایا. اور جس نے خدا کو نہ مانا وہ سجدے کرے یا نہ کرے وہ اسی کے پیچھے جائے گا جس نے سجدہ نہیں کیا ہے. تو چھپکلی نے پھونکے دیے، بغض تھا.
ایسی ہو گئی. اما عائشہ نے صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ ایک نیزہ گھر میں رکھا تھا. ایک عورت نے پوچھا اماں یہ نیزہ کیسے رکھا ہے؟ فرمایا اس سے میں چھپکلیوں کو مارتی ہوں. فرمایا کیوں مارتی ہوں؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے چیخے کو جو ہے یہ چھپکلیاں جو ہیں یہ پھونکے دیتی تھی، اس لیے ان کو مارنا ثواب ہے، میں اس لیے چھپکلی کو مار. اور کوئل اور ہدہد کے بارے میں ہے، یا کوئل ہے یا ہدہد ہے، یہ کیا کرتی تھی؟ یہ عشق نبی ہے اور بغض نبی کا معنی. اور اگر کتب میں نہ ہو تو بندہ گنہگار ذمہ دار ہے. یار نہیں سمجھ آتی آپ کو. کتب میں نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، مجھے پکڑا جائے. کتب میں ہے تو پھر ہے جی حق کی طرف آئے. کتب میں ہے، حدیث میں ہے تو حق کی طرف آئے. اب یہ بغض ہے اور بغض کو یہ ہو گیا کہ اس کا سر کوٹو، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کا سر جو ہے کوٹ دو. کیوں کہ یہ بغض نبی والی ہے، اس کے سر کوٹنے سے ثواب ہے. نہیں آ رہی سمجھ آپ کو، نہیں آ رہی سمجھ آپ کو، نہیں آ رہی سمجھ آپ کو. جو نبی کا بغض رکھے اس کو کوٹنا یہ حدیث سے ثابت ثواب ہے، چاہے وہ مکلف ہو چاہے غیر مکلف ہو. حالانکہ غیر مکلف کو کوٹنا یہ حق نہیں بنتا. علمی لوگ سمجھیں گے غیر مکلف ہے، نبوت کے خلاف ہوئی، نبی کے خلاف ہوئی ہے، غیر مکلف نبی کے خلاف ہونے والے کو سرکار نے فرمایا اس کا سر کوٹو، اس کے سر کوٹنے سے تمہیں ثواب ملے. ہاں مکلف اور غیر مکلف کی بات میں بتاتا چلوں. مکلف یہ ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا ہے وہ میری عبادت کریں. لیکن یہاں چھپکلی کو تو نہیں فرمایا. اللہ کیسے صاحب چھپکلی کا تو نہیں فرمایا، گدھے کا گھوڑے کا تو نہیں فرمایا. یہ جو جانور ہیں یہ غیر مکلف ہیں، ان پر کوئی وجوب نہیں ہے، اور ہم مکلف ہیں، ہم پر وجوب ہے. اب پوچھ گچھ تو ہونی چاہیے مکلف پر. جب اور بات ان کی پوچھ گچھ نہیں ہے، نہیں آ رہی سمجھ یار آپ کو. اور جانوروں سے پوچھا جائے گا نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، جانوروں سے نہیں پوچھا جائے گا. جانور نماز پڑھے نہ پڑھے نہیں پوچھا جائے گا. ہے جی جو نماز پڑھے جو نہ پڑھے جانور ہے، اور جانوروں سے نہیں پوچھا جائے گا نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. لیکن انسانوں سے پوچھا جائے کیوں یہ مکلف ہے وہ غیر مکلف ہے. اب چھپکلی جو ہے وہ غیر مکلف ہے، اور غیر مکلف نے جو بغض نبی کیا ہے کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے. غیر مکلف نے بغض نبی کیا ہے، فرمایا میرے دادا ابراہیم کا اس نے بغض کیا ہے، اس کا سر کوٹو، اس کے سر کوٹنے سے فرمایا نفع منافع. اور اللہ نے اس کو بھی شان دی ہے کہ وہ ایک قطرہ پانی کا لے جاتی جو ایک میل کا وہ چکھا تھا جس میں لکڑی ڈالی گئی تھی. ہے جی اللہ نے اس کو بھی خدا نے رحم فرمایا کہ وہ ایک قطرہ پانی کا لے کے جہاں تک وہ تو میں جا سکتی تھی ہیں جی اس نے جا کے پانی ڈالا. اب کیا ہے عاشق ہے نا، عاشق ہے، بات تو یہی ہے نا. عاشق ہے نا، عاشق کی مجبوری ہوتی ہے جلنا تڑپنا. عاشق کی نہیں آ رہی سمجھ یار آپ کو. آج کل میرا دل ہے آپ کو میں سیدھا کروں، یہ مزہ نہیں آ رہا، کچھ نہ کچھ بولا. عاشق جو ہے تڑپتا ہے. مکھی اور پروانے کی، پروانہ ہے نا، پروانے کی اور مکھی کا مقابلہ ہو گیا. مکھی نے کہا میں بھی عاشق، کہتی ہے نا مکھی ہم بھی عاشق ہیں. عشاق رسول کا نعرہ ہوتا ہے نا یار، آپ نے نہیں سنا ہوتا ہے، نہیں سنا آپ نے. ہر کوئی کہتا ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کیا کہتا ہے عمران ہم عاشق رسول ہیں. یہ عاشق رسول کا ہر کوئی نعرہ لگا. جب مر جائے یہ عاشق رسول فوت ہو گیا جی، بڑا عاشق رسول تھا جی، بڑا اس کے محبت تھی جی، یہ ولی الکامل ہے جی، اب یہ راشد ہے، یہ راشد ہے جی. یہ بننے کے بعد وہ یہ صفات بیان کرتے ہیں کیا تھا، یہ عاشق رسول تھا. میں نام نہیں لیتا، اور یہاں پر ابھی میرے ذہن میں ہے کہ کن کن کے بارے میں کہا گیا ہے مرنے کے بعد کہ یہ عاشق رسول تھا. اب عاشق کیا ہے اور عاشق کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا مکھی اور پروانے کا مقابلہ ہو گیا. کہ میں بھی شمع کی عاشق ہوں. مکھی نے کہا میں بھی شمع کی عاشق ہوں. پروانے کا میں بھی شمع کا عاشق ہوں. اب پروانے نے دیکھا مکھی تیرا منہ ہے عاشقوں والا. پروانے نے کہا مکھی تیرا منہ ہے عاشقوں والا. پروانے نے کہا مکھی شاہ صاحب تیرا منہ ہے عاشقوں. کیوں کہ عاشقوں کے منہ سے پتہ چلتا ہے یہ عاشق نبی ہے. عاشقوں کے منہ سے پتہ چلتا ہے یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق نبی ہے. عشاق کے چہرے سے پتہ، خدا کی قسم چہرے سے پتہ چلتا ہے. یہ عشاق کے چہرے سے سمجھ لگتی ہے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے. اور پروانے نے کہا تیرا منہ ہے یار عشق رسول کرنا ہے جی. پروانے کیا کہا تیرا منہ ہے عشق رسول. اب
فرق ہونی چاہیے، امتحان تو ہونا چاہیے، امتحان ہونا چاہیے نا. میں بھی کہوں عاشق، آپ بھی کہیں عاشق، اب امتحان ہونا چاہیے. پروانہ نے کہا جا دیکھ کیا شمع جل رہی ہے. پروانہ نے مکھی کو کہا جا دیکھ کیا شمع جل رہی ہے. مکھی بھایا کرتی گئی، پھر بھایا کرتی واپس آ گئی. کہا ہاں جل رہی ہے شمع، میری پیاری شمع، میری سونی شمع، وہ جل رہی ہے. اب محبت کے جو الفاظ ہیں وہ کہتی ہے. پروانہ نے کہا میں نے کہا تھا نا تیرا منہ نہیں ہے اس کا. اب ہم جا رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں. اب ممتاز قادری جا رہا ہے، اب ممتاز قادری جا رہا ہے، اب علم الدین شہید جا رہا ہے جی، اب ممتاز قادری جا رہا ہے، اکرم رضوی جا رہا ہے، اکرم رضوی جا رہا ہے، سلیم قادری جا رہا ہے. اب یہ عاشق جا رہے ہیں. دیکھو شمع پر کس طرح یہ قربان ہوتے ہیں. آج پروانہ گیا، شمع جل رہی تھی، شمع پہ ٹپک ٹپک کے پر جل گئے، وجود جل گیا، ختم ہو گیا. بتا دیا مکھی تیرا منہ عشق نہیں ہے، عاشق تو وہ ہے جو اس محبوب پر قربان. وہ ایک قطرہ لے کے جاتی وہی عشق میں، جتنے تک وہ تاؤ تھا جتنے تک یہ محبت یہ ایسے رہ گا نہیں جاتی. خدا کی قسم سرکار کے غلام تھے، حاضر ہو گئے، محبت رہ گا نہیں جاتی. اب دیکھو نا ایک قطرہ ڈال کے تو میں وہ جلتی تھی، پھر واپس آتی، پھر دوسرا قطرہ ڈال کے پھر واپس آتی، پھر تیسرا. جتنے دفعہ جاتی جلاؤ تو ہوتا نا اس کو، یار اس احساس کی بات ہے، محسوس کی بات ہے. آگ کے قریب جاتی تپش تو اس کو ہوتی نا، وہ تپش برداشت کرتی، کچھ زیادہ کچھ کم، کچھ زیادہ کچھ کم، لیکن آتی جاتی رہی کسی طریقے سے یہ بجھ جائے. حالانکہ اس کے بس کی بات نہیں تھی، حالانکہ اس کے بس کی بات نہیں، کسی طریقے یہ بجھ جائے. اب یہ عشق ہے، اور عشق کو جب عاشق عشق کرتا ہے نا تو محبوب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ عشق کر رہا ہے. شمع کو پتہ ہے کہ پروانہ جل رہا ہے، میں جلا رہی ہوں، یہ جل رہا ہے. شمع کو پتہ ہے میں جلا رہی ہوں، یہ جل رہا ہے. میری سرکار کی بارگاہ میں صحابی رسول اللہ عرض کی ہلک تو یا رسول اللہ. میں سے کس نے ہلاک کیا تجھے؟ کہا شربت الخمرہ، سرکار میں نے شراب پی لی. سمجھ آئیے نا. اب عاشق ہے نا، عاشق ہے. اب ہے جی ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف، یہ اذان مسجد میں آنے کی تکلیف ہو تو ہم سو جاتے ہیں جی، تھوڑی سی تکلیف ہو تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، نوافل چھوڑنی ہو، تسبیح چھوڑنی ہو، قرآن کی تلاوت، اللہ تعالی ذات ہمیں مغفرت فرمائے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. مسلمانوں عشق یہ نہیں ہے، عشق یہ ہے کہ محبوب کی ہر آداب کو کرو. عشق ہے یہ. فرمایا شربت الخمرہ، آقا میں نے شراب پی لی. میرے سرکار نے فرمایا اس کو 80 کوڑے لگا دو. ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں. پھر کچھ دن گزرے، صحابہ کا مجمع تھا میرے محبوب کی بارگاہ میں. پھر صحابی آ گیا، وہ صحابی بیٹھے تھے جو پہلی دفعہ بھی تھے. عرض کرتے ہیں ہلک تو یا رسول. میرے سرکار نے فرمایا کس نے ہلاک کیا تجھے؟ عرض کہ آقا شربت الخمرہ، میں نے پھر شراب پی لی. اب توجہ کرنا یہ بات کی جو اخیر ہوتی ہے نا اس کو توجہ کرنا، ذہن رکھنا. میرے سرکار نے فرمایا اس کو 80 کوڑے لگا دو. کوڑے کی پتہ ہے کتنی طاقت ہے، وجود سے خون کو چوس لیتا ہے. ایک لگے تو خون جو ہے وہ رس جاتا ہے. 80 کوڑے لگا دیے گئے. کچھ دن گزرے پھر آ گیا، کہتا ہے ہلک تو یا رسول. اس سے یہ ثابت ہو کہ جب صحابی ہلاک ہوتے تھے نا تو در رسول پہ آیا کرتے تھے، چاہے گناہ سے ہوتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ظلموا انفسہم جاؤ، اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ. صحابی رسول تھے. جب صحابہ کرام کو کچھ بھی ہوتا تھا، چاہے سوئی چبھے، چاہے کانٹا چبھے، چاہے تلوار لگے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت والے محبوب آپ آ گئے ہیں. جی کہا میری پنڈلی ٹوٹ گئی آقا. فرمایا ہاتھ لعاب لگا دے. فرمایا اتنی طاقت آ گئی دوسرے پنڈلی سے. آقا میری آنکھ نکل گئی، ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں، آنکھ نکل گئی ہے.
شاک ہے نا، آقا کی بارگاہ میں آ رہے، آنکھ نکل گئی ہے. اب کوئی ہمارے جیسے ہمارے علاقے کا ہوتا بھائی یہاں سے کیا لیتے ہو، آنکھ اللہ نے دی ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ نے آنکھ دی ہے، پھر رسول سے کیا لینے جا رہے ہو، رسول سے لے کر سر کر رہے ہو. نہ صحابہ کرام کا یہ معمول ہے. صحابہ کرام نے ایسی ایسی بات آنکھ نکل کے ہاتھ پہ رکھ کے، حدیث بخاری سیاستہ کی حدیث ہے، ہاتھ پہ رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آقا میری آنکھ نکل گئی. نہیں آ رہی سمجھ، نہیں آ رہی سمجھ. اور ہمیں درد ہو، بخار ہو، تکلیف ہو تو ہم بھی تو کہتے ہیں آقا ہمیں یہ تکلیف ہو گئی، آقا ہمیں یہ تکلیف ہو گئی، آقا ہمیں یہ تکلیف ہو گئی ہے جی. تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کی. میری سرکار نے فرمایا، اپنا لعاب دہن لگا کے میری سرکار نے آنکھ پھر رکھ دی. فرمایا پہلے سے بھی زیادہ اس میں نظر آ رہی ہے، پہلے سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہے. کیوں؟ اپنے محبوب کی شان دکھانا مقصود تھی. تو جب یہ تیسری بار آیا نا، کہا حلق تو یا رسول اللہ، تو وہ جو صحابی رسول بیٹھے تھے نا 3 دفعہ، اس نے کہا اللہ تجھے ایذا دے، اللہ تجھے تکلیف دے. کیوں تو رسول اللہ کو تکلیف دے رہا ہے؟ تو بات ایسی ہے یار، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رہ کے شریعت کے خلاف کرتا ہے. ثابت کیا ہوا؟ رسول کا ماننے والا ہو، خلاف شرع کرے تو کیا کرتا ہے؟ رسول کو ایذا دیتا ہے. اللہ کے نبی کو ایذا دیتا ہے. فرمایا تجھ کو شرم ہے، اللہ تجھ کو ایذا دے کہ وہ سرکار کو ایذا دے رہا ہے. یعنی صحابہ کرام کو یہ بھی برداشت نہ تھا، اور یہ بھی برداشت ہوتا اس رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ بھی برداشت نہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل قلب اقدس پر، قلب اقدس پر کوئی بار بار تکلیف یا رنج جائے. صحابہ کرام کو یہ بھی برداشت نہ تھا. فرمایا کہ صحابی رسول ہے نا، تو وہ جب یہ کہ بات کہی نا کہ کیوں تو ایذا دیتا ہے سرکار، میری سرکار کے چہرے اقدس پہ جلال آئے. فرمایا سن، یہ مجھے ایذا نہیں دے رہا، عاشق ہے نا، پروانہ ہے نا، شمع کو پتہ ہے، میں نے پہلے کہا سب پڑھے لکھے لوگ ہیں یار، سمجھ رہے ہیں کیا بات. شمع کو پتہ ہے، محبوب کو پتہ ہے یہ میرا محب ہے، میرا عاشق ہے، یہ مجھ سے عشق کر رہا ہے. عاشق ایک قطرے قطرے کا، محبوب کو علم ہے، اللہ نے دیا ہے. فرمایا تو کیوں اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ سرکار مجھے ایذا دے رہا ہے؟ یہ کب مجھے ایذا دے رہا ہے؟ دیکھ میرے پاس آتا ہے شیطان سے ہو کر، شیطان نے اس کو ورغلایا، میرے خلاف کیا، میری مخالفت، میری شریعت کی مخالفت کرائی. شیطان کے ورغلانے سے اس نے خلاف شرع کر دیا. جب اس کو ہوش آیا میری محبت جذبے مارنے لگی. میری محبت نے میری محبت اس کو اجاگر کیا. یہ دوڑا میری بارگاہ میں آیا اور 80 کوڑے کھائے میری وجہ سے، میری شریعت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے. پھر گیا اس نے ورغلا دیا، پھر واپس آیا، میری محبت لے کے آئی. پھر گیا اس کو ورغلا دیا، پھر گیا آیا، میری محبت اس کو لے آئی. تو کہہ رہا ہے یہ مجھے ایذا ہے، یہ تو میری محبت میں کوڑے کھا رہا ہے، یہ تو محبت میں بھی صادق ہے. اور شروعات فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی نہ آیا کہ یا رسول اللہ میں نے شراب پی ہے. تو فرمایا محبوب کو علم ہوتا ہے، تو وہ قطرہ جو ہے وہ تڑپتا تھا، اسی طرح تپش لیتا پھر واپس آتا، تپش لیتا پھر واپس آتا. وہ حدود تھا یا کوئل تھی، حدود تھا یا کوئل تھی. فرمایا وہ تڑپ لیتا پھر واپس آ جاتا، تپش کو برداشت کرتا لیکن نبی کی محبت کو نہ چھوڑتا. حالانکہ اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی. نہیں آ رہی سمجھ یار، اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی، مگر نبی کی محبت کو اس نے نہ چھوڑا. چیخا جل گیا، چیخا جل گیا، منجنیق چلائی گئی، منجنیق چلائی گئی. حضرت جبریل امین آ گئے. اب دیکھو توکل تو اللہ ہے، کیا ہے اللہ پر توکل کیا ہے. اور حقیقت میں خدا سے نو بتوں سے امید ہے، خدا سے نو امیدی. علامہ اقبال نے کہا ہے ہمیں بتوں سے بندوں سے امیدیں ہیں، اللہ سے امید نہیں. توکل تو اللہ، یہ سبق دے کے گئے ہمارے بزرگ، ہمارے انبیاء، ہمارے رسول نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، زندگی اور موت کا مقام آ جائے، کش مکش ہو، توکل تو اللہ ہے، اللہ پر توکل نہیں چھوڑنا، اللہ پر توکل نہیں چھوڑنا. مواہب رحمانی آئے، حضرت قبلہ دامانی حاجی محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ بہت بڑا کھونڈا لیے نا، بہت بڑا کھونڈا لیے. یہ اللہ والے ہیں نا، ان کو
اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہے بھی کچھ نہیں ہے جی، ہے بھی کچھ نہیں. اور 350 450 مہمان موائب رحمانی اٹھا کر دیکھ لیں. 100 سال پہلے کتاب فارسی میں لکھی ہوئی ہے. 350 450 مہمان روزانہ حضرت قبلہ دمانی کے پاس ہوا کرتے تھے. یہ تھوڑا کہہ رہے ہو سبحان اللہ. 350 مہمان آ جائے ہمارے پاس، ہمارا ناک میں دم آ جاتا ہے. 350 400 مہمان. فرمایا گزرے جو لاگری تھا اس کے دروازے پر ایک مرچ کا پودا تھا. یہ توکل کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ توکل. مرچ کا پودا تھا، سرخ مرچ تھی، اور وہ پودے پر جو بڑی تعداد میں مرچ موجود تھی، یعنی جسے ہمیں جھرا پڑا کہتے ہیں، جھرا پڑا تھا. حضرت دامانی رحمۃ اللہ جب قریب سے گزرے جلال میں آ گئے. فرمایا کس نے لگایا یہ پودا؟ مرچ کا پودا کس نے لگایا؟ لاگری نے کہا حضور میں نے لگایا ہے، کوئی مرچ ہے لنگر میں کام آ جائے. تو غصے میں جلال میں آ کے وہ جو کھونڈا تھا اپنے پاس، اس کھونڈے کی وہ جو اس کی پکڑنے کی مٹھ ہوتی ہے، مٹھ کے ساتھ اس کو توڑ کے پھینک دیا. فرمایا فقیر کا دربار اللہ کی توکل پر چل رہا ہے. فقیر کا دربار ان مرچ کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کا محتاج ہے. فقیر کا دربار جو ہے یہ اللہ کا محتاج ہے. اس کو توڑ کے پھینک دیا. فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، فقیر کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے. تو توکل تو اللہ ہے. اب منجنیک چل رہے، جبریل امین آ گئے. اے ابراہیم میں کوئی تیری مدد کروں، میں جو نبیوں کا دوست ہوں، تیرے پاس آتا ہوں اللہ کا پیغام لے کر. فرمایا تجھ سے مجھے کوئی لا حاجت علیک، کوئی تجھ سے حاجت نہیں. یہ ہے توکل. ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو بھاگ پڑتے کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. فرمایا تجھ سے نہیں ہے حاجت. اب جبریل امین نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے حاجت نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں تیری بات پہنچاؤں، اللہ کی بارگاہ میں تیری بات کو پہنچاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ میرے حال کو ہونے سے پہلے جانتا ہے. پہنچائی تو اس کے پاس بات ہے جس کو پتہ نہ ہو. ہے توکل کے نہیں ہے، وہ ہے توکل کے نہیں ہے. وہ اللہ جو مجھ سے، ٹھیک ہے نہیں، مجھ سے جو ہے اللہ وہ میرے ہونے سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اعمال کا بھی خالق ہے، مخلوق کا بھی اللہ خالق ہے، اعمال کا بھی اللہ خالق ہے. علمی بات ہے میں کہ کیا وقت نہیں ہے میں بیان کرتا. تو فرمایا کہ اللہ پہلے جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لہذا اس تک جو ہے کوئی بات نہیں پہنچے، بس میں جانوں میرا محبوب. یہ محبت ہے، اور محبت ہے ہی ایسی ہے جی. ابراہیم، میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے امتحان دیے. بہت بڑی بکریوں کا ریوڑ تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بہت لاکھوں کی تعداد. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا جو ابراہیم ہے نا یہ میرے محسنین میں سے ہے، بڑا پیارا بندہ ہے. تو شیطان نے ادھر اپنی بکواس کی کہ اتنا مال جو ہے اس کے پاس. تو جب فرشتوں نے یہ سنا تو اللہ کے نے فرمایا مان لیتے ہیں میرے ابراہیم، اوئے مان لیتے ہیں میرے ابراہیم جی مجھے. تو اللہ کریم نے فرمایا، فرشتے کو حکم دیا جا میرا نام لے اس کے سامنے. میرا جو عاشق ہے نا، میرے عاشق ہے میرے عاشق کے پاس میرا نام جا کے لے. فرشتہ آ جاتا ہے، تسبیح شروع کر سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. تراویح میں پڑھتے ہیں نا ہم سے سبق. فرشتے نے یہ ورد شروع کر دی، اور اللہ کے حکم سے آ رہا تھا، خدا کی مرضی سے آ رہا تھا. آواز میں اتنی لذت تھی کہ جب اپنے محبوب مطلوب کے نام سنے ابراہیم علیہ السلام کام چھوڑ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جتنے دفعہ اس نے کہا سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، جب یہ کہہ دیا یہ خاموش ہو گیا فرشتہ، کیونکہ امتحان تھا نا، پہلے موقعی بات تھی، یار کو پہچاننا ہے. آپ نے فرمایا بھائی چپ کیوں کر گیا، میرے یار کا نام لے رہا ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، تیرے منہ سے مجھے مزہ آ رہا ہے. لیتا تو میں بھی ہوں اپنے رب کا نام، لیکن تیرے منہ سے سن کے مجھے مزہ آ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی دفعہ میں نے کہنا تھا میں نے اللہ کا ذکر کر دیا ہے، اب اگر تم مجھ سے سننا چاہتے تو اس کی فیس ہے. آپ بغیر فیس کے سنتے ہیں نا جی،
ہم جمعے کے چند آپ سے نہیں، تب آپ سبحان اللہ نہیں کہا یہ اس کی فیس ہے، یہ جو آدھی بکری ہیں آدھا حصہ لے لے، پھر کہہ دے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ لاکھوں کی تعداد میں بکریاں تھیں اس نام کا صدقہ سننے کے لیے، تیری آواز سے بڑا سونا میرے رب کا نام آتا ہے، یار تو یہ لے لے اور میرے رب کا نام مجھے سنا دے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، اپنے یار کا نام، اپنے محبوب کا مطلوب کا نام سن کے ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں، لذت لے رہے ہیں۔ یہ چپ کر گیا۔ کہا چپ کر گیا، کیوں کر گیا؟ کہا تیرے پیسے پورے ہو گئے، بس ان پیسوں میں اتنا ہی بنتا ہے۔ کہا آدھا اور لے لے، میرے یار کا نام لے لے، آدھا اور لے لے، آدھا اور لاکھوں کی تعداد میں جو میرے پاس اور ہے یہ لے لے، یار یہ سبوح قدوس، یہ رب کا نام سنا دے، میرے یار کا نام مجھے سنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے کا سارا ریوڑ دے دیا۔ اب وہ سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح کچھ دیر کہتا ہے، پھر چپ ہو گیا۔ اب اس کی چپ ادھر مال نہیں۔ یہ امتحان ہے عاشق پر، میں نے کہا نا بڑے امتحان ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہر امتحان پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے طالب تھے، خدا کے عاشق تھے۔ فرمایا کیوں چپ ہو گیا ہے؟ کہا تیرے پیسے پورے ہو گئے۔ یار یہ بتا، یہ جو اتنی بکریاں ہیں تو نہیں چرائے گا، کوئی تجھے چروانے والا تو مل، کوئی تجھے چرانے والا تو چاہیے نا، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ تو کہتا ہے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، تو یہ کہتا رہے میں تیری بکریاں چلاتا رہوں، بس یہ ساری اپنی بکریاں دے کے یار پر قربان کر کے وہاں پر نوکری۔ فرمایا میرے محبوب کا مطلوب کا تیرے منہ سے نام دکھتا ہے یار، مجھے مزہ آتا ہے، چلیے سنا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جی، یہ ہے اپنے رب کی طرف توکل کرنے والے، مطلوب محبوب رب کی طرف توجہ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ منجنیق چلی، منجنیق کی رسی ٹوٹی، جبریل امین واپس، ابراہیم علیہ السلام چکھے میں جا چکے۔ منجنیق چلی، بڑی تیز تھی، ایک پینگ سی تھی نا، پینگ سی، اس پہ بٹھا کرسی تھی، کرسی کو چکا دیا، جب بہت گھما دیا پھر اس کو توڑ دیا، بہت گھما کے جب اس کو توڑ دیا، اب فرمایا جبریل ہے جی، 4 مرتبہ جبریل امین کو اللہ کریم نے فرمایا فوراً جا، اور یہ 4 مرتبہ جو ہیں یہ اپنے نبیوں کے لیے ہیں۔ پہلی مرتبہ بھی نبی کی جان کا مسئلہ تھا، دوسری مرتبہ بھی نبی کی جان کا مسئلہ تھا، تیسری مرتبہ بھی نبی کی جان کا مسئلہ تھا، جب چوتھی مرتبہ آیا تو ہمارے آقا کے خون کے قطرے کا مسئلہ تھا زمین پر۔ کیا شان ہے! پہلی دفعہ بھی نبی کی جان کا اور اپنے محبوب نبی کی جان کا مسئلہ تھا، دوسری مرتبہ اپنے پیارے محبوب نبی کی جان کا مسئلہ تھا، تیسری مرتبہ بھی اپنے پیارے نبی کی جان کا۔ میں یہ تینوں بیان کروں گا، اسی قربانی کے بیان میں اندر جمعہ میں بتاتا چلوں گا، آج ایک سنا رہا ہوں۔ اور چوتھی دفعہ جب آیا جبریل امین کو حکم ہوا، پوچھا گیا نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے جبریل بتا سب سے جلدی تجھے سرعت میں کب آنا پڑا؟ فرمایا 4 دفعہ آنا پڑا، 3 دفعہ نبیوں کی زندگی کا مسئلہ تھا، اور چوتھی دفعہ آقا مقام احد میں تیرے خون کے ٹپکنے کی وجہ تھی۔ فرمایا میرے محبوب کا خون زمین پر نہ جائے، جبریل امین فوراً جا میرے یار کے محبوب کے قطرے کو اپنے پر۔ تو جبریل امین کو حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم کے آگ میں داخل ہونے سے پہلے پہنچ۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہنچے، یا نارو کونی بردوں و سلاما، کونی بردوں و سلاما، کون الصلاۃ و سلام، آکو کون و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑا ظلم کر دیا تم نے، بڑا شرک کر دیا تم نے، کیوں؟ علی رسول اللہ، علی حبیب اللہ۔ یہ یا نارو کونی بردوں وسلامن 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 علی ابراہیم، الصلاۃ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، ہاں جی، یا نارو کونی
بردوں و سلاما علی ابراہیم آئے نار، ٹھنڈی بھی ہو جا اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرا ابراہیم اس میں ٹھنڈ کی وجہ سے تکلیف دے ہو، سلام سلامتی تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر سلامتی کا لفظ نہ آتا اور آگ ٹھنڈی ہو جاتی، قیامت تک جلانے سے بھی آگ نہ جلتی۔ اتنے اللہ کو اپنے پیارے نبی محبوب مطلوب مقصود مطلوب ہیں محبوب ہیں کہ اللہ نے اتنا حکم کرم فرمایا ہے، فرمایا اگر سلام من کا لفظ، یہ سلام سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، یہ سلام کا لفظ نہ آتا تیرے چولہے میں راکھ ہی نہ ہوتی، یہ سلام کا لفظ نہ آتا تیرے چولہے میں تو راکھ بھی نہ ہوتی۔ فرمایا ساری زندگی آگ جلتی بھی نہ جب تک یہ اللہ کی وحدہ لا شریک کی آج فرمان جو ہے صرف بردن ہوتا۔ صدق اللہ نے سلامن کہہ کے ایسی سلامتی والی کر دی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پہنچے تو آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی، پھل چلنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبسم فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تبسم فرما۔ اب بات یہ جب ساری دلیلیں یہ کافروں کے پاس آ جائیں نا، یہ بھی ہمارے نبی کی شان، یہ بھی ہمارے نبی کی شان، یہ بھی ہمارے نبی کی شان، یہ بھی ہمارے، ساری سنا دو، جواب میں وہی کفر ہے۔ اتنی بڑی دلیل دے کر کافر ایمان نہ لائے، وہ کافر کے کافر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے پھر ان کی کفر سے تنگ آ کے وہاں سے پھر ہجرت فرمائی اور رحلت سفر عطا فرمایا۔ تو پھر انشاءاللہ یہ عید الاضحیٰ تک یہ مضمون چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ سب کو امان عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی سکندر خان صاحب کے بھائی فوت ہوئے ہیں، بڑے بھائی محمد اکبر خان ضلع میاں ماری میں، یہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قرشی پڑھ کے دعا کریں اور پھر نماز سنت دو۔ مولا اپنی پاک بارگاہ میں منظور فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درجہ کے ہدیہ طور پیش کرے قبول فرما، جملہ انبیاء مرسلین کی بارگاہ پیش اہل بیت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات صدیقین شہداء شہداء مومنین مومنات مسلمین مسلمات تا قیامت پر تمام کو خصوص بالخصوص میں سکندر خان کے بھائی اکبر خان مرحوم کے روح کو اشارہ ثواب پیش کرتے ہیں۔ الہ العالمین مرحوم کی قبر کو تحت نظر وسیع فرما، الہ مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنا، الہ مرحوم کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، الہ مرحوم کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد سے جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر عظیم عطا فرما اور تمام اہل جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہر کی دلی مرادوں کو پورا کر، جو حاضر ہیں ان کی بھی، جو غائبین ہیں ان کی تمام اہل محلہ پر رحم اور فضل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔